السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج سے ایک ہم نئی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں، وہ یہ کہ جو کچھ ہم ان لیکچر میں دیکھ رہے ہیں وہ ہم پریکٹیکلی روزمرہ کی زندگی میں اس کا کیسا استعمال کریں گے، اور ایٹ دا سیم ٹائم قرآن میں بھی اس کا کیسا استعمال کیا گیا ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ تو یہاں پہ رہتا ہے کہ پارٹس آف اسپیچ، اس سے پہلے کہ جو لفظ بامعنی ہوتا ہے اسے کلمہ کہتے ہیں، اور کلمے کے 3 اقسام ہیں، ایک ہے اسم، ایک ہے فعل، اور تیسرا ہے حرف۔ اب اسم یعنی ایسے ناؤن بھی کہتے ہیں اس کو، کسی شخص، جگہ، چیز، خیال یا صفت یا کام کا نام ہوتا ہے۔ ضمائر کو بھی اس میں اسم کہتے ہیں، اور شخص کا یعنی علی ہے، سارہ ہے، ختیجہ ہے، آمنہ ہے، محمد ہے، کوئی بھی شخص کا نام، کسی جگہ کا نام، کسی اسکول کا نام، کسی پارک کا نام، کسی سٹی کا نام، یہ سارے نام وہ اسم کہلاتے ہیں۔ اور فعل یعنی کہ ایسا کوئی کام جس میں زمانہ پایا جاتا ہو، یعنی لائک کھانا، جب ہم کہتے ہیں کہ کھانا، تو کھانا ایک کام ہے مگر اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ کھانا کھایا، کھانا کھائے گا، کھانا کھاتا ہے، اس میں زمانہ پایا جاتا ہے تو اس کو فعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے اور اس میں کوئی زمانہ پایا جائے۔ فار ایگزامپل عمل، یعنی عمل کیا ہے کہ چلتا ہے، چلا یا چلے گا، اس میں زمانہ پایا جاتا ہے۔ اور ہنسنا، سوچنا، رونا، کھانا، پینا، اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، تو اس کو ہم فعل نہیں کہتے ہیں۔ حروف یعنی پریپوزیشن یعنی ایسے پارٹیکلز رہتے ہیں، ایسے الفاظ رہتے ہیں کہ جو اپنی خود کی معنی تو ظاہر نہیں کرتے جب تک وہ کسی کے ساتھ ملتے نہیں ہیں، تو جب وہ کسی سے مل جاتے ہیں تب وہ اپنی معنی ظاہر کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایلا یعنی کی طرف۔ اب کی طرف ہم اگر 100 مرتبہ بھی بولیں تو اس کی معنی ظاہر نہیں ہوگی، مگر جب ہم اس کو کسی کے ساتھ الل مسجدی ایسا کہیں گے تو یعنی مسجد کی طرف، تو پھر ہم کو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ الہ کا معنی وہاں پہ واضح ہو جائے گا۔ تو یہ ڈیفینیشن ہے جو یہاں پہ دی ہوئی ہے، دیکھو اس کا اسکرین شاٹ آپ لے سکتے ہیں۔ اب یہ جو اسم ہے، اسم کی قسمیں 2 ہیں، اس میں اسم نکرہ کہتے ہیں۔ اب یہ ہم کو زیادہ ڈیٹیل میں بھی اس میں جانا نہیں چاہیے کہ اسم کو کیا کہتے ہیں، نکرہ یا معرفہ، یہ اگر نام یاد بھی نہیں رہے تو مگر ہم کو جو ہمیں معلوم ہے نا، اس سلسلے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھو 2 ٹائپس آف ناؤنس رہتے ہیں اس میں، یعنی ایک تو جس کو ہم دیکھو د سے استعمال کرتے ہیں، د بک یا ا بک، یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، د بک یا ا بک۔ تو د بک یعنی کوئی تو خاص بک رہتی ہے، خاص کتاب، اور ا بک یعنی کوئی تو عام کتاب، یعنی کوئی بھی کتاب۔ تو اس کو جو عام رہتا ہے نا اس کو اسم نکرہ کہتے ہیں، اور میکزیمم 80% الفاظ یہ عام اسم ہوتے ہیں جس کو اسم نکرہ کہتے ہیں، جو عام چیز پر دلالت کرتا ہے، لائک کچھ لوگ، کوئی کتاب، چند دن، کوئی گاؤں، ایسا اس کو اسم نکرہ کہتے ہیں۔ اسم نکرہ کی آخری حرف پر تنوین ہوگی۔ اس کی پہچان تو یہ ہے کہ تنوین ہوگی۔ تنوین اس کو کہتے ہیں کہ جو پیش زبر اور زیر اگر یہ ڈبل ہوگا تو اس کو تنوین کہتے ہیں۔ ڈبل پیش، ڈبل زیر، ڈبل زبر اگر یہ ہوگا لفظ کے آخر میں اور اسم کے آخر میں تو اس کو تنوین کہتے ہیں۔ اور اسم نکرہ کے شروع میں کبھی ال نہیں لگتا ہے، لائک الکتاب نہیں کہہ سکتے اسم نکرہ، تو پھر وہ اس میں خاص ہو جاتا ہے۔ تو اس کو اسم نکرہ کی چند مثالیں یہاں پہ دیکھو۔ کتابن، دیکھو اینڈ میں بن آ گیا، یہاں پہ کتاب بن بھی ہو سکتا ہے، کتاب بن بھی ہو سکتا ہے، تو تینوں کا میننگ تو ایک ہی ہوتا ہے۔ قلمن، 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 یہ تینوں کا میننگ ایک ہی ہوتا ہے، ایک یا کوئی قلم۔ سیارتن یعنی ایک یا کوئی کار۔ مدینتن ایک یا کوئی شہر۔ رجل یعنی ایک یا کوئی آدمی، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں نکرہ کی یعنی انڈیفینٹ ناؤنس جو رہتے ہیں ان کی مثالیں ہیں۔ اب نکرہ اتنا وسیع ہوتا ہے، اتنا کشادہ ہوتا ہے، یعنی عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم نکرہ سمجھا جائے گا جب تک اس کا معرفہ ہونا ثابت نہ ہو۔ یعنی کوئی بھی اسم اگر ہم پکڑیں گے تو اس کو نکرہ ہی سمجھیں گے جب تک معرفہ ہونا ثابت نہ ہو۔
تو اس میں معرفہ کیا ہوتا ہے؟ اسم معرفہ یہ خاص اسم ہوتا ہے، یہ کسی خاص چیز پر دلالت کرتا ہے، لائک کسی کا نام ہے جو خاص ہے نا، تو حامد ہے، محمود ہے، محمد ہے، یہ خاص نام ہے جس کو ہم اس میں معرفہ کہتے ہیں، اس میں خاص کہتے ہیں۔ الکتاب کوئی خاص کتاب، الہند تو اس کو ہم اس میں معرفہ کہتے ہیں۔ اور کسی بھی نکرہ اسم کو معرفہ میں اگر تبدیل کرنا ہو تو اس سے پہلے ال لگاتے ہیں۔ لائک اگر ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ دیکھو کہ مسلمن ہے، یہ مسلمن جبکہ یہاں پہ تنوین ہے آخری لفظ پر تو یہ ہو گیا اس میں نکرہ، اور جب ہم ال لگاتے ہیں تو تنوین ہٹ جاتی ہے اور یہ اس میں معرفہ کہلاتا ہے، یعنی اس میں خاص کہلاتا ہے۔ یعنی مسلم یعنی مسلم، ان المسلم یعنی مسلم، سمجھ میں آ رہی ہوگی بات۔ مفلحون کامیاب ہونے والا، اس کو کہتے ہیں مفلحون۔ المفلح ٹھیک ہے، صادقون یعنی کوئی تو ایک سچا مرد جو سچا ہے، اور الصادق یعنی ایک خاص سچا مرد، ایسے ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ جیسے کہ یہ سارے اگزامپل دیے گئے ہیں یہاں پہ دیکھو، خالدون، ہاں ایک یہ بات یہاں پہ بتانی ہے کہ خالدون یہ بھلے سے یہاں پہ دن ہے یعنی تنوین ہے، پھر بھی یہ اس میں خاص ہے، اس لیے اس کو اس میں خاص میں ہی لکھا جائے گا۔ یعنی یہ خالدون یہ باوجود اس کے کہ اس کے اوپر تنوین ہے، یہ اس میں خاص مانا جائے گا، یعنی اس میں معرفہ مانا جائے گا ٹھیک ہے۔ تائبون راجعون، تائب توبہ کرنے والا، راجعون رجوع کرنے والا، کاذبون جھوٹا، حافظون حفظ کرنے والا، نگہبان کرنے والا، خاشعون خشوع کرنے والا، حنبل، فاسقون یعنی گناہ کرنے والا، کافرون کفر کرنے والا، منافقون یعنی منافق۔ اور اس کو اگر جب ہم ال لگائیں گے تو تنوین ہٹ جائے گی اور وہ معرفہ کہلائے گا، یعنی کہ وہ اس میں خاص کہلائے گا۔ تو کاذبون القاذب، حافظون الحافظ، خاشعون الخاشع۔ اب اور ایک چیز بتاتا ہوں، تو اسم کی پہچان دو تو سمجھ میں آ گئی۔ اسم وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر تنوین آتی ہے یا تو پھر ال لگتا ہے تو اس کو اسم کہتے ہیں، یہ اسم کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر لفظ پر تنوین ہو تو نکرہ 80% رہتے ہیں، وہ کتابن لائک کتابن یعنی تنوین ہے تو اس کو اسم کہتے ہیں۔ اگر کسی لفظ سے پہلے ال آ جائے تو اس کو معرفہ کہتے ہیں، یا تو اس کی اگزامپل ہے الکتاب، اس کو بھی اسم کہتے ہیں۔ اگر کسی اسم کے اینڈ میں گول تا آ جائے، آخری لفظ گول تا ہو جیسے شجرتن، تو اس کو بھی اسم کہتے ہیں۔ تو اسم کی پہچان تین ہو گئی، ایک تو تنوین ہوگی، نمبر 2 ال ہوگا، اور نمبر 3 گول تا ہوگا۔ اب ہم نے دو چیزیں تو دیکھ لیے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ گول تا۔ یہ دیکھو یہاں پہ القاذب کاذبن ہے، القاذب ہے، کاذبن یہ کوئی جھوٹا آدمی، القاذب کوئی خاص جھوٹا آدمی، اور کاذبتن جب یہ گول تا لگ جاتی ہے کسی بھی اسم کے اینڈ میں تو یہ مؤنث سمجھا جاتا ہے۔ کاذبتن ایک کوئی جھوٹی عورت، کاذبن ایک کوئی جھوٹا مرد، اور کاذبتن ایک کوئی جھوٹی عورت۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو حافظن کو گولتا لگ گیا، حافظتن ہو گیا، خاشعون کو گولتا لگ گیا، خاشعتن ہو گیا، فاسقن کو گولتا لگ گیا، فاسقتن ہو گیا۔ تو فاسقتن یعنی کوئی ایک گناہ گار مرد، اور فاسقتن یعنی کوئی ایک گناہ گار عورت ٹھیک ہے۔ ویسے ہی کافرن کافرتن، منافقن منافقتن، یہ یہاں پر بھی دیا گیا ہے، مسلمن المسلم، کاذبتن القاذبۃ، لائک دس۔ تو القاذبتن کو بھی اگر ہم کو اس میں معرفہ بنانا ہے، اس میں خاص بنانا ہے، تو دیکھو یہاں پہ آیا ہے کہ قاذبتن کا القاذبۃ ہو گیا، یعنی تنوین ہٹ گئی، ال لگ گیا تو تنوین ہٹ جاتی ہے، یعنی کہ ڈبل پیش کی جگہ پر تا پہ ایک ہی پیش آئے گا۔ حافظتن الحافظۃ، اوکے، یہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب دیکھو میں آپ کو
ये सारे एग्ज़ाम्पल दे चुका हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें से आपको चुनना है, सेपरेट करना है। ये आयतल कुर्सी है और इसमें से हमको अभी सेपरेट करना है कि इसमें नकड़ा क्या है और इसमें मारफा क्या है। यानी जिस पे तनवीन आती है वो इसमें नकड़ा कहलाता है, और जिसमें तनवीन नहीं होती, अल होता है, वो यानी इसमें से पहले अल लगता है, वो इसमें मारफा कहलाता है, इसमें ख़ास कहलाता है। और एंड में जिसके गोल ता होता है, ता होती है, वहाँ पे वो मुअन्नस कहलाती है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि अल्लाहु, देखो यहाँ पे अल्लाहु है, अल्लाहु अल लग गया, ये इसमें ख़ास हो गया। हुआ अल हय्यु, अल हय्यु अल लग गया, इसमें ख़ास हो गया, यानी इसमें मारफा हो गया। अल कय्यूम यानी इसमें ख़ास हो गया। देखो सीनतुन, यहाँ पे ता गोलता आ गई, यानी ये मुअन्नस हो गया। नौमुन यानी यहाँ पे तनवीन आ गई, ये इसमें नकड़ा हो गया। माफिस समावाती, अल समावाती अल लग गया तो ये इसमें ख़ास हो गया। अल अर्द अल लग गया, इसमें ख़ास हो गया। अल लज़ी बिशईन, यहाँ पे देखो तनवीन लग गई। और अस्समावाती वल अर्द यानी अस्समावाती यानी अल लग गया, यहाँ पे भी अल लग गया तो ये इसमें ख़ास हो गया। यहाँ पे भी अल अलीयु अल अज़ीम, ये भी इसमें ख़ास हो गया। तो इस तरीके से हमको अब आज हमको ये पता चला कि बैतुन और अल बैतु में क्या फ़र्क है। ठीक है, मुस्लिमुन और अल मुस्लिमों में क्या फ़र्क है। हमको ये पता चला कि शजरतुन यानी ताइरतुन ये क्या है। शजरतुन यानी एक कोई दरख्त, ताइरतुन एक कोई परिंदा, कुर्सियुन एक कोई कुर्सी, बैतुन एक कोई घर, और जबलुन एक कोई पहाड़। अब इसको अगर हमको अल लगाएंगे तो तनवीन हट जाएगी और वो इसमें मारफा कहलाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।